یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ آج کے ہمارے درس قرآن کا جو موضوع ہے وہ علم اور علماء کی فضیلت۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے مقامات پر علم کی اور علماء کی عظمت اور ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور جو علم والے ہیں اللہ ان کے درجات کو بڑھا دیتا ہے۔ اور تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے جو سب سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں۔ اور پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا تمہیں جس بات کا علم نہیں ہے اس کو اہل علم لوگوں سے پوچھ لو۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے مشورہ کیا، جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے۔ تو جب اللہ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو محبوب جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، تو آگے فرشتوں نے کہا کہ قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو وہ کہنے لگے مولا تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پہ جا کے فساد اور خون ریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح اور تیری حمد بیان کے لیے کیا تھوڑے ہیں۔ جب فرشتوں نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اعتراض کیا کہ تو ایسے کو زمین پر بھیج رہا ہے جو زمین پر جا کر خون ریزی اور قتل کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا کرتے ہوئے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علوم عطا کیے، جس کا ذکر فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام علوم عطا کر دیے۔ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرما دیا۔ یہ کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ، یہ سارے علوم عطا کر کے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے آدم اب میں نے تمہیں جو علم عطا کیا ہے اس کو فرشتوں کے سامنے بیان کرو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بیان کیے فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو کہا اگر تمہارے پاس اتنا علم ہے تو آؤ آدم کے سامنے علم کو بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا
فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض۔ انہوں نے کہا مولا ہم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے جس وصف کو بیان کیا وہ علم کا بیان کیا۔ حالانکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی آپ کی نبوت کے فضائل بیان کرتا، آدم کو کہتا کہ میں نے جو تمہیں نبوت دی ہے اس کی نبوت کی فضیلت بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، ابو الارواح ہیں، ابو البشر ہیں، کائنات میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے انسان ہیں، بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے والے انسان ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی صفات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم میں سے کسی صفت کو نہیں کہا کہ اس صفت کو بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم عطا کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے آدم ان کے سامنے اس علم کو بیان کرو تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ نے پہلے انسان کو فرشتوں پر جو فضیلت عطا فرمائی علم کی وجہ سے عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم دین جو ہے وہ مال پر 7 چیزوں سے افضل ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت ہے وہ افضل ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نہیں، جس بندے کے پاس علم ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مالدار لوگوں سے 7 درجوں پر وہ افضل ہے۔ علم جو ہے آپ فرماتے ہیں پہلی یہ ہے کہ علم پیغمبروں کی میراث ہے، اور مال فرعون، حامان، شداد اور نمرود کی میراث ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے نبیوں کو علم دیا ہے اور یہ مال و دولت اللہ نے ان کو دیا ہے، فرعون، حامان اور شداد کو دیا ہے۔ اس وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ مالداروں سے افضل ہے۔ دوسرا فرمایا علم کیوں افضل ہے؟ فرمایا اس لیے کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے مگر علم کو جتنا خرچ کیا جائے اللہ اس میں اتنی زیادہ برکت عطا فرماتا۔ مال جتنا بھی ہو انسان خرچ کرے ختم ہو جاتا ہے، لیکن علم جتنا خرچ کرتا جائے گا وہ اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں عالم جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کا علم اتنا جوان ہوتا جاتا ہے، یعنی اس کے علم کو اس کے پاس زیادہ آتا جاتا ہے۔ اور تیسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال کی انسان حفاظت کرتا ہے مگر علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ مال کی رکھوالی کرنے پڑے گی، سیکورٹی گارڈ کھڑے کرنے پڑیں گے، لاکر لگوانے پڑیں گے، بینک میں رکھنا پڑے گا، مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑے گی، لیکن علم جو ہے وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اور چوتھا فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد مال تو دنیا میں رہ جاتا ہے، بندہ جب مرتا ہے مال دنیا میں رہ جاتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا علم جو ہے وہ انسان کے ساتھ قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے، انسان کے ساتھ آخرت میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ مال صرف قبر تک ساتھ دیتا ہے، قبر سے آگے ساتھ نہیں دیتا۔ علم کا ساتھ قبر سے شروع ہوتا ہے، حشر تک، جنت تک علم کا جو ہے وہ ساتھ رہتا ہے۔ اور پانچواں فرمایا کہ مال مومن اور کافر سب کو مل جاتا ہے، مال مومن کو بھی ملتا ہے، کافر کو بھی ملتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں اللہ علم صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جیسے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو علم عطا کر دیتا ہے۔ اور چھٹا فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو عالم کی ضرورت نہ ہو، کوئی شخص ایسا نہیں ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہودی ہے تو اس کو اپنے عالم کی ضرورت ہے، عیسائی ہے تو اس کو اپنے عالم کی ضرورت ہے، اگر ہندو ہے تو اس کو اپنے پنڈت کی ضرورت ہے، اگر سکھ ہے تو اس کو اپنے گرو کی ضرورت ہے۔ ہر شخص اپنے مذہب کا عالم ہے، اگر مسلمان ہے تو اس کو عالم دین کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے حضرت علی فرماتے ہیں کہ عالم کی ہر کسی کو ضرورت ہے، لیکن مالدار کی ہر کسی کو ضرورت نہیں ہے۔
ہم کہتے ہیں مال تمہیں پاس پیسہ ہو تو تیرا اپنے لیے ہے، میرا سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن عالم کی فرمایا کہ ہر شخص کو ضرورت پڑتی ہے۔ اور ساتواں آپ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ علم سے پل صراط پر گزرنے کی قوت حاصل ہوگی اور مال سے کمزوری حاصل ہوگی۔ یعنی جس بندے کے پاس علم ہوگا اس علم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پل صراط جلدی سے عبور کرا دے گا، لیکن مال پل صراط پر کمزوری کا سبب بنے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 7 چیزوں کی وجہ سے علم دین کو 7 مال کے اوپر 7 چیزوں کی وجہ فضیلت حاصل ہے۔ اور آپ اندازہ کریں اگر ایک کتے کے پاس بھی علم آ جائے، ایک کتے کے پاس علم آ جائے، وہ کتا بھی جو ہے وہ افضل ہو جاتا ہے باقی کتوں سے۔ کس طرح؟ جس کتے کو شکار کرنا سکھا دیا جاتا ہے اس کتے کا شکار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اور یہ کتے کو یہ فضیلت کس چیز سے ملی ہے؟ اس نے جو علم سیکھا۔ اور انسان کے پاس علم ہو تو اس انسان کا کیا مقام و مرتبہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا 4 لوگوں سے قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو کائنات ہے 4 لوگوں سے قائم ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک جو سخی مالدار ہے اور سخی ہے، اور دوسرا فقیر ہے اور صابر ہے، اور تیسرا فرمایا عالم باعمل، اور چوتھا آپ فرماتے ہیں علماء سے محبت رکھنے والے لوگوں کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، صحابہ کے ذریعے حضور نے امت کو پیغام دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے امتی، جب تو صبح اٹھ تو 4 لوگوں میں سے ایک ضرور ہونا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے تو یہ ہے جب تو اٹھے تو عالم ہو، فرمایا عالم نہ ہو تو طالب علم ہو، فرمایا اگر نہ تو عالم ہے نہ طالب علم ہے، دونوں نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا تیسرا یہ بن جا کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا بن جا۔ فرمایا اگر تو ان کی مجلس والا بیٹھنے والا بھی نہیں بنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ان سے محبت کرنے والا بن جا۔ ان 4 میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ضرور ہونا ہے، تم نے 4 میں سے ایک ضرور ہونا ہے۔ پہلے تو فرمایا 4 ہی ہو جا، عالم ہو جا، طالب علم ہو جا، عالموں سے محبت کرنے والا ہو جا، یا عالموں کی مجلس میں بیٹھنے والا ہو جا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک جماعت نمازیں پڑھ رہی ہے، نوافل پڑھ رہی ہے، اور ایک جماعت حلقہ بنا کر بیٹھی ہے، دین کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں جماعتیں بہتر ہیں، لیکن ان میں افضل جماعت وہ ہے جو دین کو سیکھ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، فرائض کی بات ہے، جو نوافل پڑھ رہا ہے اس سے صرف اس کی ذات کو فائدہ ہو رہا ہے، اس سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن جو بندہ دین کو حاصل کر رہا ہے اسے صرف خود فائدہ نہیں ہو رہا، وہ جو دین سیکھے گا آگے جس بندے کو پہنچائے گا یہ اس کا صدقہ جاریہ ہے۔ صبح درس قرآن سن کے جاتے ہیں، درس حدیث سن کے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک حدیث آپ آگے کسی کو سنا دیتے ہیں، یہ آپ کا صدقہ جاری، وہ آگے سنائے گا، وہ آگے سنائے گا، وہ آگے سنائے گا، یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ تو فرمایا جس نے اس کو سنایا تھا اللہ اس کو بھی پورے کا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے ایک مسئلہ کو سیکھنا، ایک مسئلہ سیکھنا سننا، چاہے اس پر عمل کرے نہ کرے، صرف سیکھنا ہے، بیٹھ کے سننا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 1000 نوافل پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو صرف خالی سنتا ہے، عمل کرے وہ اور ہے، خالی سنا بیٹھ کر۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک، آخری حدیث پاک عرض کروں،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک ایک بندے کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ جب جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جبریل کو کہے گا کہ جبریل اس بندے کو میری طرف واپس لے آؤ۔ جب جبریل امین اس بندے کو واپس لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل اس بندے سے پوچھ کیا دنیا میں تو علماء سے محبت کرتا تھا؟ اور جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جبریل اگر یہ ہاں میں جواب دے دے، یہ کہے گا کہ مولا ہاں میں واقعی علماء سے محبت کرتا تھا، ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا، تو فرمایا جبریل اس کو کہہ دے کہ اللہ نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کیا خالی بیٹھنے سے اتنا بڑا اجر ملتا ہے؟ کیونکہ ذہن میں سوال آتا ہے اور اکثر اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم مجالس میں نا علماء کی فضیلت کم بیان کرتے ہیں۔ یہ رات میں دوست بیٹھے ہوئے تھے، اس کی وجہ کیا ہے اس بات کو کہ دوست اس بات کو بھی محسوس نہ کر لے جو میں بات عرض کر رہا ہوں، اس بات کو بھی محسوس نہ کر لے کوئی دوست کہ جب علماء کی فضیلت جب خود عالم دین بیان کرتا ہے نا، پتہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ اپنی تعریف کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ عموماً یہ جملہ جو ہے کہہ دیا یہ آپ نے تو اپنی تعریفیں سمجھے تاکہ لوگ ہماری عزت کریں، نہیں واللہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس نیت سے لوگوں کے سامنے علماء کی کوئی عالم دین علماء کی فضیلت بیان کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ میری عزت کریں، نہیں، عزت صرف اللہ کی ذات دینے والی، کسی کے بیان کرنے سے نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بندہ کسی کو عزت نہیں دیتا، بندہ کوئی جو میں اس کو عزت دیتا ہوں، میں صرف کوئی بندہ معاشرے میں کسی کو جو عزت ملتی ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی دے سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ عزت ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جو قرآن و حدیث نے بیان کیا، اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا خالی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ اس کو بخش دے گا؟ اے قرآن سے ہم پوچھتے ہیں اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کی پاس بیٹھ گیا اور قیامت تک بیٹھا ہوا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا غار کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ صرف وہ کتا اصحاب کہف کی سنگت میں لگ گیا، اللہ نے قرآن میں اس کا مقام اور مرتبہ بیان کیا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ وَكَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ اللہ کہتا ہے 3 4 اور ان کا کتا، 5 6 اور ان کا کتا، 7 8 اور ان کا کتا، پھر کہا کہ وَقَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وہ کتا اصحاب کہف کی غار کے منہ پہ جو بیٹھا ہوا ہے، قرآن نے اس کے بیٹھنے کے انداز کو بھی بیان کیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، فرمایا ان کا کتا، یہ بھی جملہ بڑا ہے، ان کا کتا، کن کا؟ فرمایا کہ میرے نیک بندوں کے ساتھ یہ جو کتا لگا ہے، یہ کتا بھی اس مقام پر پہنچ گیا جس مقام پر میرے یہ بندے پہنچے ہیں۔ اور پھر اس کتے کو یہ مقام کیا؟ قیامت والے دن یہ کتا 9 جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے انسانوں کے علاوہ، کسی کا ہونا پہنا ہے، کسی کا پٹا گلے میں ڈالنا پڑتا ہے، پٹا ڈالنا پڑتا ہے کسی کا۔ اب گلی پہ کتے پھر رہے ہوں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے لوگ اس کو کچھ نہیں کہتے، ان کو پتا ہے یہ سائیں والا ہے۔ بے سائیں کتے کو بھی لوگ وٹے مارتے ہیں، تو قیامت والے دن جو سائیں والا ہوگا
وہی کامیاب ہوگا۔ 9 جانور ہیں جو قیامت والے دن جنت میں جائیں گے، ان میں سے یہ ایک اصحاب کہف کا کتا بھی ہے۔ لیکن علماء نے لکھا یہ کتا، کیونکہ جنت میں تو یہ تو حرام جانور ہے، جنت میں تو حرام جانور جا نہیں سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک شخص تھا، بڑا ولی تھا، جو بھی دعا کرتا قبول ہو جاتی، لیکن اس نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی سی گستاخی کر دی، تو رب نے اتنی بڑی زبان اس کی کتے کی زبان بنا دی۔ اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، اس کا نام تھا بلعام باعور، بلعام باعور کو کتا بنا کے جہنم میں داخل کرے گا، اور اس کتے کو بلعام باعور بنا کر جنت میں داخل کرے گا۔ یہ کتے کو فضیلت کہاں سے ملی ہے؟ اس نسبت سے ملی۔ اور میاں صاحب نے بھی کہا تھا نا، چنگے بندے دی یاری میں، ہم کہیں کہ صحبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی صحبت میں بیٹھا ہے کہ چنگے بندے دی یاری میں جی میں دکان اتارا، سودا بھاوے لئیے نہ لئیے تے گلے آن ہزارا، تے گندے بندے دی یاری میں جی میں دکان اتارا، جی میں دکان لوہارا، کپڑے بھاوے کنج کنج بئیے تے چڑگا آن ہزارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جبریل کو کہے گا، جبریل اس بندے سے پوچھ کیا یہ دنیا میں کبھی عالم دین کی مجلس میں بیٹھتا؟ تو وہ کہے گا مولا نہیں، وہ کہے گا مولا نہیں، نام میں جواب دے گا۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے زکوٰۃ الاخبار میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ کہے گا مولا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اچھا جبریل اسے پھر پوچھ، چلو تو ساری زندگی اور باقی مجلس میں نہیں بیٹھا، ان کی تمہیں صحبت نہیں میسر ہوئی، اچھا مجھے یہ بتا کہ کبھی تو کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کے تو نے کبھی کھانا کھایا تھا؟ وہ کہے گا مولا نہیں، میں تو علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا، میں تو مولویوں کے لطیفے بڑے سناتا تھا۔ آج کل ہمیں جو ہے لطیفے سے مولویوں پہ آتے ہیں، اور یہ میں جمعے میں بھی حدیث بیان کی تھی، عالم دین کی انسالٹ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، کیونکہ وہ ممبر رسول پہ بیٹھنے والا ہے، مصطفیٰ کا نائب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل سے کہے گا، جبریل اس بندے سے پوچھ کیا کبھی تو نے عالم دین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا؟ اگر یہ ہاں میں جواب دے تو اس کو جنت میں بھیج۔ جب جبریل پوچھے گا وہ کہے گا نہیں مولا، میں کبھی ساری زندگی عالم کے ساتھ کھانا ہی نہیں کھایا تھا۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، حوالہ میں نے دے دیا ہے، زکوٰۃ الاخبار امام غزالی نے نقل کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، اچھا جبریل تو اس بندے سے پوچھ میں نے تمہیں جو اولاد دی تھی، اپنی کسی اولاد کا نام کسی عالم کے نام پہ رکھا تھا؟ جب سوال کیا جائے گا، کیونکہ ہم آج تو کہتے ہیں نا نئے نئے نام ہوں جی، کسی کو کہو جی ابو بکر رکھ لے، عبد الرحمن رکھ لے، عبداللہ رکھ لے، وہ کہیں گے وہ فیملی میں فلاں دا نام ہے، فلاں دا نام ہے، وہ کہتے ہیں نئے نئے نام رکھیں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہے گا جبریل سے پوچھ، وہ کہے گا مولا نہیں، میری کسی بھی اولاد کا نام عالم کے نام پہ نہیں تھا۔ جبریل کہے گا مولا اب اس کو جنت میں بھیج دیں؟ رب فرمائے گا نہیں، ابھی میری رحمت نہیں ختم ہوئی، ابھی میری رحمت نہیں ختم ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل سے اللہ فرمائے گا اچھا اس بندے سے پوچھ کیا دنیا میں کوئی تیرا ایسا دوست تھا جو عالم دین ہو؟ اگر یہ ہاں میں جواب دے دے پھر بھی جنت بھیج دے۔ جب پوچھا جائے گا وہ کہے گا نہیں مولا نہیں، اسی تے ایم این تے ایم پی اے لبدے سی، ہم تو ملتے تھے کہ جناب کوئی ایس ایچ او مل جائے، کوئی کان ٹوٹا مل جائے، تاکہ جب کوئی علی پھنسی آ جائے تو کامیاب ہو جائے، وہ ہمارا ساتھ دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کہے گا مولا نہیں۔ جبریل پوچھے گا پھر آپ تو مولا جہنم میں بھیج دیں؟ رب کہے گا نہیں جبریل، ابھی بھی میری رحمت ختم نہیں ہوئی، مولا اب کوئی سوال تو رہ ہی نہیں دیا۔ رب فرمائے گا، حضور نے فرمایا جبریل اس بندے سے پوچھ کیا دنیا میں کوئی ایسا تیرا دوست تھا جو آگے کسی عالم کا دوست ہو، جو آگے کسی عالم دین کا دوست ہو؟ حضور فرماتے ہیں جب اس سے رحمت خدا بندے جوش پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اس بندے سے یہ پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا ہاں مولا دنیا میں میرا ایک ایسا دوست تھا جو آگے کسی عالم کا دوست تھا۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا جبریل اس کا ہاتھ پکڑ اور میدان معاشر میں، پورے میدان معاشر میں جا کے اعلان کر لوگوں دیکھو یہ وہ بندہ ہے جس کا تعلق عالم سے ڈائریکٹ نہیں
بلکہ انڈائریکٹ میری امت محبوب کی امت کے عالم کے ساتھ تھا، اور صرف اس نسبت کی وجہ سے آج اللہ اس کو جنت عطا فرما رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا بہت بڑا مقام رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی اللہ۔